انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ رجب کے مہینہ میں دو موضوع اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک کاتب وحی صحابی رسول خلیفہ راشد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا، اور دوسرا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا۔ ہر سال دونوں موضوعات پر قدر بحث اور گفتگو ہوتی ہے۔ آج بھی اس ماہ محترم کے پہلے موضوع حضرت امیر معاویہ کے فضائل و مناقب، اس پر چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے بھی گفتگو کی کئی جہتیں اور زاویے ہیں، لیکن آج اعتقادی اور فکری پہلو سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں تو بے شمار ہیں۔ شرف اسلام بھی حاصل ہے، شرف صحابیت بھی حاصل ہے، نبی کے ساتھ نسب کے مل جانے کا شرف بھی حاصل ہے، شرف قرابت بھی حاصل ہے، کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، پہلے اسلامی بحری بیڑے کے موجد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کے رفیق سفر ہونے کا، معتمد اور سیکرٹری ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ بہت سارے شرف اللہ نے آپ کو بخشے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کچھ لوگ قدر خیانت کے ساتھ کرواتے ہیں، جس سے سادہ لوگ انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب کوئی پوچھتا ہے وہ کون تھے، تمام فضیلتیں، تمام شرف، ساری عظمتیں چھپا کر دو باتیں عام طور پہ کہی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ وہ یزید کا باپ تھا، نمبر دو وہ تو حضرت علی کے خلاف لڑنے کے لیے تلوار لے کر میدان میں آئے تھے۔ تو جب یہ سنا جاتا ہے کہ یزید کے باپ تھے، نمبر دو حضرت علی سے تلوار لے کر لڑے، تو سادہ مسلمان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے، اور اس کی اصل وجہ اس شخص کا دھوکہ ہے، خیانت ہے، جس نے ساری عظمتیں اور شرافتیں پس پشت ڈال دی، ان دو چیزوں کو تعارف میں پیش کیا اور ان کی بھی اصل حقیقت چھپا لی۔ اگر ان دونوں باتوں کی اصل حقیقت بھی بتائی جائے تب بھی انسان بالکل اطمینان اور یقین کی کیفیت میں رہتا ہے، کسی تردد کا شکار نہیں ہوتا۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ وہ یزید کے باپ تھے، یزید کا باپ ہونا ان کی شخصیت اور عظمت پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتا، بالکل بھی۔ وجہ اس کی یہ ہے، ہماری شریعت میں اگر ایک آدمی کا قصور ہو تو اس کا قصور قرابت کی وجہ سے اس کے کسی رشتہ دار پہ نہیں ڈالا جا سکتا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں
ایک بات کہی، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے فقہ کے اصول میں، فقہ کی کتب میں یہ بات موجود اور محفوظ ہے، اگر باپ قتل کر دے تو بیٹے سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بیٹا قتل کر دے تو باپ کو اس کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، بھلے قرابت کا رشتہ ہے۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ آزر مسلمان نہیں ہوئے، مگر کسی نے الزام آج تک حضرت ابراہیم کو نہیں دیا۔ نوح کا بیٹا کنعان مسلمان نہیں ہوا، حضرت نوح علیہ السلام پر آج تک کسی کی انگلی نہیں اٹھی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ نوح کا بیٹا کنعان مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ یزید تو جیسا بھی تھا مسلمان ضرور تھا، جمہور اس کے کفر کے قائل نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے یزید کو فاسق و فاجر لکھا ہے، اس سے ہم کسی طور پر انحراف نہیں کر سکتے۔ ہمارے اکابر نے فاسق و فاجر لکھا ہے، ہمیں تسلیم ہے، اس سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ کو مطعون کرنا، اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ دروازہ کھول دیا گیا تو پھر بات یہاں تک نہیں رہتی، بہت دور تک نکل جاتی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت کم کرنے کے لیے یزید کے باپ ہونے والی بات کو آگے رکھنا، یہ دھوکے اور خیانت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف میں یہ کہنا کہ وہ لڑنے کے لیے تلوار اٹھا کر حضرت علی کے مقابلہ میں آئے، حضرت علی سے ان کی لڑائی ہوئی، اس وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجہ کے معتبر نہیں، الیاذ باللہ، جس درجہ کے باقی صحابہ ہیں، یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ اس حوالے سے دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ لڑائی اخوت کے منافی نہیں ہے۔ نمبر دو، یہ لڑائی حق و باطل کی بھی نہیں ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفین میں لڑائی ہوئی، مگر اس لڑائی سے ان کے بھائی چارے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رشتہ اسلام کی وجہ سے، شرف صحابیت کی وجہ سے، نبی کے شاگرد ہونے کی وجہ سے دونوں بھائی بھائی ہیں، یہ لڑائی بھائی چارے پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگر اثر انداز ہوتی تو عمدۃ المطالب فی انساب آل ابی طالب میں لکھا ہے، حضرت علی کے اپنے بھائی، سگے بھائی عقیل بن ابی طالب جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف لڑ رہے تھے، حضرت معاویہ کے حامی تھے، تو سگے بھائی ہیں، مسلمان بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار لے کے آئے۔ اگر تو یہاں تم یہ بات کہتے ہو کہ یہ حق و باطل کی لڑائی تھی، علی حق پہ تھے یا عقیل حق پہ تھے، وہ باطل پہ تھے یا یہ باطل پہ تھے، اس لڑائی سے دونوں بھائی بھائی نہیں رہے، تو پھر تو تم وہ بھی کہہ لو، اور اگر تم یہاں اس کے قائل نہیں تو وہاں قائل کیوں؟ سگے بھائی تھے حضرت علی کے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی سے جو لڑائی ہوئی وہ حق و باطل کی نہیں تھی، کفر اسلام کی نہیں تھی، وہ بھائی بھائی کی لڑائی تھی اور اجتہاد کے اختلاف کی وجہ سے وجود میں آئی تھی۔ اور ضروری نہیں ہوتا دو بندے آپس میں لڑے ان میں سے ایک ضرور باطل پہ ہو، ایک ہی حق پہ ہو، ایک باطل پہ ہو، یہ ضروری نہیں۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے دونوں لڑنے والے حق پہ ہوتے ہیں، لڑائی کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوتی ہے، فریق ثالث کی سازش کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی شرارت کا نتیجہ ہوتی ہے، لڑنے والے دونوں حق پہ ہوتے ہیں
آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال؟ اللہ نے قرآن میں ایک واقعہ ذکر کیا، اس سے یہ نتیجہ بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی آپس میں کچھ لڑائی ہوئی۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کوہ طور پہ گئے تو اللہ سے ہم کلامی کے شرف کا اس قدر انہیں اشتیاق تھا، شدت اشتیاق سے قوم کو پیچھے چھوڑ کے خود آگے چلے گئے اور اپنا نائب قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون کو بنا گئے۔ شدت اشتیاق میں آگے نکل گئے، پیچھے بھائی کو چھوڑ گئے، کہا کہ یہ میرے بعد قوم میں میرے نائب ہیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ وہی لینے گئے، حضرت ہارون قوم میں رہے نائب کی حیثیت سے۔ قوم میں ایک منافق اور شرارتی تھا، موسیٰ بن ظفر صابر، اس نے قوم میں فتنہ پھیلا دیا، بچڑے کی پوجا کے فتنے میں قوم کو مبتلا کر دیا۔ بنی اسرائیل 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت ہارون نے بڑا سمجھایا، ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے تو قوم کی حالت دیکھی پریشان ہوئی۔ پہلے تو قوم سے خطاب کیا، قوم کو سمجھایا کہ کس طرف چل پڑے، اس کے بعد پھر حضرت ہارون کا رخ کیا اور حضرت ہارون کی اچھی بھلی خبر لی۔ ان کو داڑھی سے پکڑ لیا، داڑھی سے پکڑ کے ڈانٹا اور ان پہ سختی کی۔ قرآن نے اس واقعہ کو ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی پکڑی تو حضرت ہارون نے کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، میری ماں کے جنم دیے ہوئے، یہ لفظ نرم کرنے کے لیے بولا۔ سگا بھائی جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، یا ابن ام، رشتہ حقیقی یاد دینا ہے، یا ابن ام، اے میری ماں کے جنم دیے ہوئے، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑو، ولا براسی، میرے سر کے بالوں کو بھی نہ پکڑو۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ نبیوں کی داڑھی اتنی ہوتی تھی جو مٹھی میں آ جاتی تھی، خشخشی داڑھی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارا یہ آج کا تجدد پسند طبقہ جو داڑھی کو کھال سے لگاتا جا رہا ہے، تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کے برعکس ہے۔ داڑھی اتنی ہونی چاہیے جسے پکڑ لیا جائے، قبضہ، مٹھی، اور اسی کے ہم احناف قائل ہیں۔ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری، جب تو نے دیکھ لیا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی، میرے پیچھے کیوں نہیں آیا، ان سے جہاد کیوں نہیں کیا، افعصیت امری، کیا تو نے میری مخالفت کی؟ تو حضرت ہارون عذر پیش کر رہے ہیں، یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ اگر میں ان سے جہاد کروں یا ان کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے آ جاؤں تو آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل کو تفریق میں مبتلا کر دیا، بانٹ دیا اور میرا انتظار نہیں کیا۔ جب حضرت ہارون نے اپنا عذر بتایا کہ میں نے اپنے اجتہاد سے اس طرح نہیں کیا، نہ ان کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے آیا اور نہ ہی میں ان سے جہاد کے لیے آمادہ ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عذر سمجھ میں آیا، انہوں نے عذر قبول کر لیا۔ جب عذر قبول کیا تو پھر دونوں بھائیوں نے موسیٰ بن ظفر سامری کا رخ کیا جو شرارتی تھا اور جس نے سارا فتنہ پھیلایا تھا، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا، سر کے بالوں کو پکڑ لیا، گھسیٹا۔ تو جب سمجھ آ گئی تو دونوں نے اس کا رخ کیا اور اس کا تعاقب کیا۔ اب اس واقعہ سے چند باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک تو یہ لڑائی ہوئی، لڑنے والے دونوں بھائی تھے، حقیقی بھائی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، باطل پر کوئی بھی نہیں تھا، دونوں حق پر تھے۔ لڑائی فریق ثالث کی سازش اور شرارت کی وجہ سے ہوئی۔
اور اس لڑائی میں دونوں کا موقف مبنی پر اجتہاد تھا، ہر ایک اپنے اپنے اجتہاد پہ قائم رہا۔ سازش بے نقاب ہو گئی، دونوں اکٹھے ہو کے سامری کے پیچھے چڑھ گئے، دونوں نے سامری کا پیچھا کیا، دونوں حق پہ تھے۔ تو اس واقعہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر دو نبی لڑ کر حق پہ رہتے ہیں تو ایک نبی کے دو صحابی لڑ کر بھی حق پہ رہتے ہیں۔ تو جنگ صفین میں بھی ایسا ہی ہوا، لڑائی ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین، ان کے طرفداروں کے مابین۔ یہ لڑائی حق و باطل کی نہیں تھی، بھائی بھائی کی تھی۔ دونوں لڑنے والے حضور کے شاگرد اور تربیت یافتہ تھے۔ دونوں کی لڑائی فریق ثالث باغیوں اور رافضیوں کی سازش سے ہوئی، ان کی سازش کا نتیجہ تھا۔ دونوں اپنے اپنے اجتہاد پہ قائم رہے، دونوں کے سامنے سازش کھل گئی، دونوں آپس میں اکٹھے ہو گئے، صلح کر لی، اور دونوں نے پھر باغیوں کا تعاقب کیا۔ تو جب قرآن کریم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کا واقعہ ذکر کیا، اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ ضروری نہیں کہ دونوں لڑنے والے حق پہ نہ ہوں، ایک حق پہ ہو ایک باطل پہ ہو، دونوں حق پہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں بھی بالکل ایسے ہی اس بات کا انکار نہیں کہ لڑائی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے ہوئی کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اسباب کیا ہے، محرکات اور عوامل کیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عثمان بن عفان کو باغیوں اور بلوائیوں نے ظلم شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی بیعت لی صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام نے ان کی بیعت کر لی۔ کوفہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جن صحابہ نے ابو بکر و عمر کی بیعت کی تھی انہوں نے میری بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ بھی میری بیعت کر لی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت عثمان کو ظلم شہید کیا گیا، خاندان بنو امیہ سے تھے، حضرت معاویہ کے رشتہ دار تھے۔ تو حضرت معاویہ کہنے لگے جو قاتل ہے وہ آپ کی فوج میں گھس گئے، مجھے پہلے ان سے قصاص دلوائیے۔ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطان، جو مظلومن قتل کیا جائے اس کے ولی کو اللہ نے قصاص کا حق دیا ہے، تو مجھے قصاص دلوائیے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا واپسی پر حضرت علی کے پاس۔ جب یہ پیغام کوفہ میں پہنچا باغیوں کو اس کا علم ہوا، تو اگلے دن مسجد میں ہزاروں باغی مسلح جمع ہوئے اور انہوں نے نعرہ لگایا ہم سب حضرت عثمان کے قاتل ہیں، لو ہم سے قصاص کیسے ہو، ہم سے کیسے قصاص ہوگی۔ مطلب یہ تھا کہ ہماری کثرت کو دیکھ کر ارادہ قصاص ترک کر دیا ہے، ارادہ قصاص ترک کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بات حضرت معاویہ تک پہنچائی کہ اس وقت ان کی طاقت اور کثرت ہے، قصاص لینے کے معاملے میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ بغاوت کر کے حالات خراب کر دیں گے، کسی مناسب وقت پہ یہ معاملہ کر لیں گے۔ حضرت معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ ان کی طاقت اور کثرت تبھی ٹوٹ سکتی ہے جب ان سے قصاص لیا جائے۔ تو حضرت علی کا موقف یہ تھا بیعت پہلے ہو قصاص بعد میں ہو، حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا قصاص پہلے ہو بیعت بعد میں ہو، یہ موقف تھا اپنا اپنا دونوں کا۔ چنانچہ جب باغیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ بات قصاص تک جا پہنچی ہے، اس بارے میں مشاورت ہو رہی ہے، غور و فکر ہو رہا ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت علی اور معاویہ کو جمع نہ ہونے دیا جائے، ان میں لڑائی کرا دی جائے۔ انہوں نے سازش کر کے دونوں میں لڑائی کروائی، ایک محرک یہ تھا تاکہ قصاص نہ لیا جا سکے۔ اور اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کرتے رہے، جنگ جمل میں بھی اسی طرح ہوا،
مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت خلفائے راشدین میں لکھا ہے، جنگ جمل میں جب حضرت علی اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کی آپس میں ملاقات طے ہو گئی، صبح کو ملاقات ہو گئی، باغیوں کو علم ہوا تو انہوں نے رات کو ہی مشورہ کر کے درمیان میں کھڑے ہو کے ادھر بھی تیر چلا دیے ادھر بھی تیر چلا دیے، اور یہ بات صبح کو مشہور کر دی حضرت علی کے ماننے والوں میں، ان کے حامیوں میں اور ان کی طرف سے آنے والوں میں کہ ادھر سے مخالفت ہوئی ہے، اور حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ جو تھے ان میں مشہور کی کہ ادھر سے وعدہ خلافی ہوئی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی ملاقات نہ ہو سکے۔ تو بالکل اسی طرح جنگ صفین میں ہوا۔ شاہ معین الدین ندوی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ باغیوں نے سازش کی، جب انہیں پتہ چلا کہ بات قصاص تک آ پہنچی ہے، 20,000 آدمی نعرہ لگانے لگے کہ ہم قاتل ہیں، ہم سے کیسے قصاص ہو۔ پھر انہوں نے لڑائی کی پلاننگ کی کہ دونوں کو لڑایا جائے۔ حضرت عائشہ درمیان میں صلح کروانے کے لیے آئی، تو وہاں پھر انہوں نے یہی کردار ادا کیا، ادھر بھی تیر ادھر بھی تیر، ادھر مشہور کیا ادھر سے بدعہدی ہوئی، ادھر مشہور کیا ادھر سے بدعہدی ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود فریقین سمجھ گئے اور فریقین نے صلح کر کے وہ اکٹھے ہو گئے اور پیار محبت سے رہنے لگے۔ تو یہ جو لڑائی ہوئی تھی یہ باغیوں کی سازش کی وجہ سے ہوئی تھی، اور انہوں نے سازش اس لیے کی تھی کہ ہم سے قصاص نہ لیا جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ لڑائی اخوت کے منافی نہیں، بھائی چارے کے منافی نہیں۔ نمبر 2، ہر لڑائی حق و باطل کی نہیں ہوتی، کچھ لڑائی بھائی بھائی کی بھی ہوتی ہے۔ لڑنے والے دونوں حق پہ ہوتے ہیں، لڑائی غلط فہمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہاں ایسے ہی مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے حضرت علی بھی مجتہد تھے، حضرت معاویہ بھی مجتہد تھے، دونوں کا اپنا اپنا اجتہاد، اور جو مجتہد ہو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ اپنے اجتہاد کو نہ چھوڑے، اپنے اجتہاد پہ عمل کرے۔ تو اس اجتہاد کی مجبوری کی وجہ سے دونوں اپنے اپنے اجتہاد پہ قائم رہے، اور جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اس میں خطا کا احتمال بھی ہوتا ہے، ثواب کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ اگر اجتہاد صحیح ہو تو دوہرا اجر ملتا ہے، اجتہاد میں خطا ہو تو گہرا اجر ملتا ہے، مواخذہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 1092 پہ روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران۔ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد صحیح ہوتا ہے اسے ڈبل اجر ملتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور جب اجتہاد میں خطا ہو جائے پھر سنگل اجر ملتا ہے محنت کا۔ اب دونوں مجتہد تھے، اجتہاد جس کا بھی صحیح ہو، جس کے اجتہاد میں بھی خطا ہو، تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے گناہ ملا ہے۔ ایک کو دوہرا اجر ملا، ایک کو گہرا ملا دونوں کو اجر ہے۔ تو جس چیز پہ اجر ملے اس پہ تنقید کیسے ہو سکتی؟ مجتہد محفوظ ہوتا ہے مواخذہ سے، اللہ معبود ہے اور اللہ ہی معبود ہے، انبیاء معصوم ہیں اور انبیاء ہی معصوم ہیں، اور کوئی نہیں۔ صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ کی بات کوئی محفوظ نہیں ہے۔ فقہاء معذور ہیں، انہیں اجر ہی ملے گا۔ اگر اجتہاد صحیح ہے تب بھی اس میں خطا ہے، تب بھی ان کا مواخذہ نہیں ہے۔ اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کی دونوں کے طرفداروں کی اجتہاد کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ جو صفین میں لڑائی ہوئی ہے اس کا اثر دنیا تک محدود رہا، دنیا تک، اس کا اثر آخرت تک نہیں پہنچے گا۔ آخرت میں کل وعد اللہ الحسن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا۔ اس کا اثر دنیا تک محدود رہے گا کیونکہ اس لڑائی کی بنیاد اجتہاد میں تھی، اس کی بنیاد اجتہاد میں تھی۔ تو اس لڑائی کی وجہ سے
کسی پہ بھی تام نہیں کیا جا سکتا، نہ حضرت علی بھی نہ حضرت معاویہ بھی۔ البتہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ رتبے میں حضرت علی حضرت معاویہ سے بڑھ کر ہے، شان اور عظمت میں حضرت علی حضرت معاویہ سے بڑھ کر ہے، لیکن صحابی حضرت معاویہ بھی ہے، حضور کے تربیت یافتہ حضرت معاویہ بھی ہے، اور صحابہ کرام کی جو عظمتیں ہیں ان میں شرکت حضرت معاویہ کی بھی ہے۔ تو جب ہم حضرت معاویہ کی وجہ سے حضرت علی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی برائی پیدا نہیں ہونے دیتے، تو حضرت علی کی وجہ سے حضرت معاویہ کے بارے میں بھی دل میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ دونوں حضور کے صحابی ہیں، یہ واضح اعتدال ہے۔ تو بھائی لڑے تو ہیں، لیکن لڑائی کی نوعیت بھی سمجھو۔ لڑائی کے بعد دونوں کے حالات کیا تھے؟ دونوں کے حالات کیا تھے؟ حضرت علی حضرت معاویہ کی تعریف کرتے تھے، حضرت معاویہ حضرت علی کی کرتے تھے، آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوئی ہیں، دونوں کی اولادیں بھی مل کر رہی ہیں۔ حضرت علی کیا کہتے تھے؟ قرب الاسلام کے 45 صفحہ پہ امام محمد باقر سے روایت ہے، حضرت علی کہتے تھے کان یقول لأہل حربی انا لم نقاتلهم على التکفیر لهم ولم نقاتلهم على التکفیر لنا ولكننا رأينا ان على حق ورأوا انه على حق۔ حضرت علی کہتے تھے اپنے مد مقابل اپنے خلاف لڑنے والوں کے بارے میں کہ ہم نے انہیں کافر سمجھ کے لڑائی نہیں کی، نہ انہوں نے ہمیں کافر سمجھ کے ہم سے لڑائی کی ہے۔ ان کا اپنا اجتہاد تھا، ہمارا اپنا، وہ سمجھتے تھے ہم حق پہ ہیں، ہم سمجھتے تھے ہم حق پہ ہیں۔ تو یہ اجتہاد کا اختلاف تھا، اس کی وجہ سے اثر دنیا تک محدود رہے گا، آخرت تک نہیں پہنچے گا۔ اور اسی طرح قرب الاسناد کے 45 صفحہ پہ ایک روایت امام محمد باقر سے اور آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ امام محمد باقر فرماتے ہیں لم یکن ینسب احد من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق، کہ حضرت علی اپنے خلاف لڑنے والوں میں سے کسی کو نہ مشرک کہتے تھے نہ منافق کہتے تھے، تو کہتے کیا تھے؟ بلاکہ یقول ہم اخوان، وہ ہمارے بھائی ہیں، بغوا علینا، انہوں نے ہم پہ چڑھائی کر دی کہ پہلے قصاص دلواؤ، لڑنے کے لیے آگے۔ ادھر بھی اجتہاد تھا، ادھر بھی اجتہاد تھا۔ تو حضرت علی خود کہہ رہے ہیں ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ لڑائی ہو جانے کے بعد بھی ایک دوسرے کے بارے میں تاثرات دونوں کے دیکھی، واقع تحکیم کے بعد جب دونوں کی صلح ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، کچھ مقامات پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت ہوتی ہے، تو حضرت علی نے ایک خط لکھا، اور وہ خط انہوں نے گورنروں کی طرف بھیجا، شہروں میں روانہ کیا۔ شرح نہج البلاغہ جلد 125 صفحہ پہ وہ خط موجود ہے، من کتاب اللہ علیہ السلام یقص فیہ ما جرى بینہ وبین اہل صفین۔ اس خط کے مضمون میں یہ ہے کہ حضرت علی نے اس میں ان حالات اور واقعات کو ذکر کیا جو اہل صفین کے درمیان پیش آئے۔ فرمایا کان بدء امرنا ان التقینا والقوم من اہل الشام، ہماری اور اہل شام کی لڑائی کی ابتدا جب ہوئی، ہم آپس میں آمنے سامنے آئے۔ کان بدء امرنا ان التقینا، معاملے کی ابتدا ہوئی، ہم اور اہل شام آپس میں لڑے۔ اہل شام سے مراد حضرت معاویہ کے طرفدار ہیں۔ تو حضرت علی نے کیا لکھا، لیکن حقیقت کیا ہے اس لڑائی کے باوجود؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دونوں کا رب ایک ہے۔ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا نبی بھی ایک ہے۔ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، ہماری اسلام کی دعوت بھی ایک ہے۔ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَ، نہ ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول میں ہم ان سے بڑھ کر ہیں، نہ وہ ہم سے بڑھ کر ہیں۔ الامر واحد، معاملہ دونوں کا یکساں ہے۔
ایک ہے. الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، مگر خون عثمان کے قصاص میں ہمارا اختلاف ہوا ہے. حضرت علی کا موقف یہ تھا قصاص بعد میں بیعت پہلے، ان کا موقف یہ تھا بیعت بعد میں قصاص پہلے. حضرت علی کہتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، حقیقت یہ ہے کہ ہم قتل عثمان سے دونوں بری ہیں، دونوں بری. حضرت معاویہ بھی حضرت علی دونوں بری ہیں. تو حضرت علی نے یہ کہا شہروں میں بھیجا. تو جب دونوں آپس میں لڑائی کے بعد بھی اکٹھے تھے تو آج دونوں کے نام پہ امت اکٹھی کیوں نہیں، مختلف کیوں ہے؟ کوئی حضرت علی کا نام لے کر حضرت معاویہ کے بارے میں اپنا دل صاف نہیں رکھتا، کوئی حضرت معاویہ کی حمایت کی وجہ سے حضرت علی کے فضائل کے بیان میں بخل کرتا ہے. نحن منہ برا، ہم سب اس سے بری ہیں. تو حضرت علی نے حضرت معاویہ کی تعریف کی. تاریخ طبری میں روایت آتی ہے، دیگر کتابوں میں ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا جو جنگ صفین میں مارے گئے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا ادھر کے ہو یا ادھر کے دونوں جنتی ہیں، دونوں کامیاب ہیں. سیر اعلام النبلاء جلد 40 میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. اور حضرت معاویہ کیا کہتے تھے؟ الناہیہ انتانی معاویہ میں لکھا ہے. حضرت معاویہ سے کسی نے پوچھا کہ اے معاویہ آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہے؟ فضیلت آپ کی زیادہ ہے یا حضرت علی کی زیادہ ہے؟ تو حضرت معاویہ کا جواب سنیے. انہوں نے فرمایا علی کے قدم بھی آل ابی سفیان سے افضل ہے. اور یہی فرمایا علی کے قدم بھی آل ابی سفیان سے افضل ہے. شرح نہج البلاغہ میں، الاستیعاب میں، ریاض النظرہ میں روایت آتی ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت معاویہ نے زرار بن زمرہ کو بلایا. انہیں کہا حضرت علی کا ذکر کرو، ان کے کمالات اور فضائل بیان کرو، ان کے اوصاف سناؤ. انہوں نے سنائے، کتابوں میں وہ سارے موجود اور مذکور ہیں. تو حضرت معاویہ سنتے تھے، روتے تھے. حضرت معاویہ سن رہے تھے، رو رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ رحم اللہ ابا الحسن کان واللہ کذالک، رحم اللہ ابا الحسن کان واللہ کذالک. اللہ ابو الحسن علی پہ رحم فرمائے، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے. فبکا معاویہ، حضرت معاویہ اتنے روئے حتی ذلت لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر، داڑھی آنسوں سے تر. تو دونوں پیار سے رہے. اور حضرت علی کی اولاد نے حضرت حسن اور حسین، حضرت حسن تو خلیفہ بن گئے تھے لیکن خلافت سے دستبردار ہو کے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی، اور دونوں بھائیوں نے اکٹھی بیعت کی. رجال کشی کے 72 صفحہ پہ موجود ہیں. تو اب کیسے حضرت معاویہ پہ تان اور تنقید کی جا سکتی؟ رشتہ داریاں. علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں لکھا ہے حضرت حسن نے کہا جو معاویہ کو برا کہے اس پہ خدا کی لعنت ہو. حضرت حسن کہہ رہے ہیں. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ ان کا جو آپس کا اختلاف ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ اور ان کے طرفداروں کا، یہ جو آپس کا اختلاف ہے اسے مشاجرات صحابہ کا نام دیا جاتا ہے. اور مشاجرات شجر سے نکلا ہے. شجر عربی میں درخت کو کہتے ہیں، اور درخت کی شاخیں آپس میں ٹکراتی ہیں. شاخیں اس کی کئی ہوتی ہیں، تنا ایک ہوتا ہے. شاخیں متعدد ہوتی ہیں، تنا ایک ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی نسبت ہے. صحابہ متعدد ہیں لیکن منسوب الی ایک ہے، وہ محمد رسول اللہ. اور جب ٹہنیوں سے ٹکراتی ہیں تو درخت خوبصورت لگتے ہیں، ان کا حسن نکھرتا ہے اور ٹھنڈی ہوا پہنچتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے ان کا جو ٹکراؤ ہوتا ہے وہ ذاتی نہیں ہوتا، وہ کسی عارضہ کی وجہ سے ہوتا ہے. ہوا آئے تو ٹہنی سے ٹکراتی ہے، طوفان آئے تو ٹہنی سے ٹکراتی ہے. بالکل اسی طرح صحابہ کا جو اختلاف تھا وہ ذاتی نہیں تھا، صحابہ کا اختلاف اجتہادی تھا. اور صحابہ آپس میں لڑے بھی ہیں تو وہ کسی عارضہ کی وجہ سے، پیچھے باغیوں کی سازش تھی.
اور پھر جیسے درخت کی ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں تو ہوا آتی ہے، ٹھنڈک پہنچتی ہے، صحابہ کرام جب آپس میں اختلاف کرے تو بھی سہولت کی ہوائیں آتی ہیں، رحمت کی ہوائیں آتی ہیں۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الجامع الصغیر للسیوطی میں روایت ذکر کی، حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کے سارے مجتہدین کا فروعی مسائل میں فی زمان واحد آپس کا اختلاف رحمت ہے۔ صحابہ کا معمول نہیں تھا آپس میں لڑائی، خلاف معمول تھی، اور بہت سارے کام حضور سے بھی خلاف معمول ہوئے۔ ظہر کی 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا، لیکن نبی جہاں بھی خلاف معمول کر کے گئے، جہاں بھی ہوا اس سے امت کے لیے رحمت کے دروازے کھلے۔ اسی طرح صحابہ سے بھی خلاف معمول جب لڑائی ہوئی تو امت کے لیے رحمت کے دروازے کھلے۔ یہی وجہ ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، صحابہ کرام کی قبروں پر ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو ہمارے سامنے لڑائی جھگڑے کے مسائل واضح ہوئے، اگر وہ نہ لڑتے تو ہم رہنمائی کہاں سے لیتے؟ وہ نہ لڑتے۔ البتہ یہ ہے لڑائی حسن نیت کی بنیاد پہ تھی، اور جب حسن نیت کی بنیاد پہ عمل میں اختلاف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فریقین کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ مجتہدین جب آپس میں اختلاف کرتے ہیں دونوں کو اجر کیوں ملتا ہے؟ نیت صحیح ہوتی ہے۔ ایک بندہ مسجد کے باہر قلعہ گاڑ جائے کہ کوئی سواری باندھ کے نماز پڑھ لے گا، دوسرا اگلے دن آ کے اکھاڑ دے کہ کسی کی ٹھوکر نہ لگے، کوئی گر نہ پڑے۔ اب عمل دونوں کا متضاد ہے، اللہ دونوں کو اجر دیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ تو بالکل اسی طرح صحابہ کرام میں اگر مشاجرات پیش آئے تو نیت فریقین کی ٹھیک تھی تو دونوں کو اجر ملا، اور پھر یہ اجتہاد کی بنا پہ تھا، اس کا اثر دنیا تک محدود رہے گا، آخرت تک نہیں پہنچے گا۔ آخرت میں نبی کے سب صحابہ بلندیوں کے اعلیٰ معیار پر ہوں گے، ان کے درجات انبیاء کے بعد سب سے بلند ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کسی صحابی کے بارے میں بھی کسی بغض میں مبتلا نہ ہوں، اس کے کسی عمل کو دیکھ کر اپنی عقیدت میں کمی نہ آنے دیں۔ بھئی ان کی زندگی بڑی پاک صاف تھی، اگر اللہ کی مشیت کے تحت کسی سے خطا ہوئی تو اللہ نے خطا کے باوجود رضا کا اعلان کر دیا، جنت کا وعدہ فرما دیا، معاف کر کے نبی کو معاف کرنے کا کہہ دیا، نبی کو ان سے مشاورت کا حکم دے دیا۔ بھئی جب اللہ کو صحابہ کرام سب کچھ کے باوجود انبیاء کے بعد سب سے محبوب ہیں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دین بنا ہوا ہے نقل کے ساتھ، اس میں عقل کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ عقل نقل کو تبدیل کر دے۔ جب قرآن و سنت صحابہ کی محبت کا اسیر بناتی ہیں تو ہمیں چاہیے ہم وزیر اور مشیر نہ بنیں، حب صحابہ کے اسیر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا